السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ پاکستان میں خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے نہایت ہی افسوسناک ہے اور شرم بھی آتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں جرمنی سے طاہرہ ارباب صاحبہ، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہے، انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے، یا کوئی معاشرہ اسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیوں ہم اس حال میں پہنچ چکے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا۔ جاوید صاحب، جس سلسلے کے لیے آپ نے یہ اپنا پروگرام مرتب کیا ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے ایک عزت اور غیرت دار انسان جو زمین میں گڑ جاتا ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے ایک متمدن معاشرے، اور اگر ہم اس پر دائی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام ایک تسلیم اور رضا کا وہ سلسلہ ہے جس کو ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جی۔ تو خالق کائنات نے ہمیں عزت، وقار، احترام نصاب سکھایا ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ موجود ہے، اور 1,24,000 نے بھی ہمیں تکریم، ماں اور بہن یعنی کہ خاتون کی عزت، حوا کو خلق کر کے اس نے اپنی تخلیق کو ترویج دی ہے۔ اور حیف ہے یہ ملک جو اپنے آپ کو جمہوریہ پاکستان کہتا ہے، اسلامی جمہوریہ، یہ اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، یہ بہیمانہ پاکستان ہے۔ اس میں ظلم کی جو انتہا ہو گئی ہے، کسی کافر معاشرے میں بھی اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ انتہائی مہذب ہیں، اور وہاں بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کی عطرتوں کو اس قدر پامال کیا جا رہا ہے کہ تاریخ زمین اسلام کی جو ہے خصوصاً وہ لرز اٹھی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم آنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیاں بننے والی خواتین کو کیا تربیت دے رہے ہیں۔ ایک خاندان نے پورے خطہ زمین پہ قیامت مچا رکھی ہے، تو یہ شیطان کا اور دجال کا وہ روپ ہے کہ جس کو کوئی نمائندہ پروردگار ہی اب آ کے مٹائے گا، اور وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ میرا دل خون رو رہا ہے، بلکہ ہر عزت دار انسان کا دل خون رو رہا ہے۔ ایک اس خانوادے کے ہاتھوں جتنی یہ عوام چند سکوں کی نوکری کے لیے یہ پولیس والوں نے اپنے اخلاقیات کو جس طرح ملیا میٹ کر ڈالا ہے، اپنی انسانیت کا جس طرح خون کر ڈالا ہے، میں حیران ہوں کہ ان کے گھروں میں سے کیسی تربیت ان کو ملی ہے کہ انہوں نے ماں بہن کے احترام کو یوں پامال کر دیا ہے۔ اس طرح وہ اس صنف نازک کو مار رہے ہیں، ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں کہ ان کو خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ پورے کا پورا ٹولہ بھیا، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے خلاف محاذ جنگ بنا کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے احترام نساء بتایا، اللہ نے ماں کی عزت، بہن کی عزت، بیٹی کی عزت، عورت کی عزت ہمیں بتائی، اور ہم پر واجب کیا اس کو کہ ہم اس کو تسلیم کرنے، ورنہ ہم خسارہ اٹھائے ہوئے لوگ ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ اس خاتون کو، اس عورت کو حکم خدا کے خلاف اس قدر پامال کر رہے ہیں کہ شیطانیت کی مکروہ شکل اس سے قبل حضرت انسان نے میرا خیال ہے تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ اچھا، یہ تو جی ظلم کی انتہا۔ جی یہ بتائیے کہ جو خواتین گرفتار کی گئی ہیں ان کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور وہ بچوں والی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح یہ سب کچھ باہر آ رہا ہے، کل کو وہ بچوں کے سامنے کس طرح آئیں گی؟ اور یہی ان کا مقصد ہے کہ ان کی تذلیل کی جائے، ان کی ویڈیو بنائی جائے، ان کی ویڈیو بنا کے پھر یہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک خاتون کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتی ہے فلاں کو لے آؤ، فلاں کو کے ساتھ زیادتی کرو، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ کرو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام ہے وہ کیا کرے، کس طرف جائے؟ جی، یہی تو حیرت کی بات ہے کہ ایک عورت کے ہاتھوں پورا معاشرہ اس طرح گندا ناچ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی
पूरी आने वाली नस्लों की खुद अपने हाथों से बेखतनी कर डाली है। क्यों नहीं इसके खिलाफ ये खुद ही लोग उठ खड़े होते। ये तो हिंदा और पुतामा की बाकियात ऐसी है कि उस नस्ल से ये औरत है कि इसने पूरे के पूरे खित्ते जमीन पर काला कर दिया है मुंह मुसलमानों का। मुंह स्याह हो चुका है। मुसलमान क्या पाकिस्तानी तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि हमारा माशरा इतना गलीज है, हमारे माशरे की माओ ने इतनी गिलाजत पैदा करके छोड़ी है इस जमीन पर। मैं हैरान हूं कि किस तरह ये पूरे का पूरा मजमा उसी के बनाए हुए इशारे पे नाच रहा है। अगर यही लोग पुलिस वाले इनकी तरबियत में कोई जरा सी भी रोशनी या कुछ पाकीज़गी होती, इनकी माओ ने इनको कुछ इस्मत सिखाई होती, तो मेरा ख्याल है कि वो आज इस औरत के खिलाफ सारे खुद एक सीसा पिलाई दीवार बन जाते, तो हमारी माओ बहनों बेटियों की किस्मतें इस तरह बर्बाद ना होती। अर्ज कर रही हूँ कि आने वाली नस्ल की तरबियत का बेड़ा गर्क जो इस शरीफिया खानदान और उसकी इस सबसे बड़ी इबलीस की, ये मैं कहती हूँ कि वो शक्ल है हमारे सामने आ गई कि जिसने पूरी की पूरी कौम के कलेजों को मजरूह कर दिया है। और आप जानते हैं कि निजाम कुदरत क्या है? जो एनर्जी आप क्रिएट करते हो आपको एक वक्त मुअय्यन के लिए, उसने कहा था शैतान ने, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को बरगलाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो मेरे रब ने कहा था कि बेशक तू कर ले, लेकिन जो मेरे हैं वो तू कभी गुमराह नहीं कर सकता। और हाँ, उसने कहा मुझे मोहलत दे, तो मेरे खुदा ने कहा था कि एक वक्त मुअय्यन तक, ये वक्त मुअय्यन जब ओवर हो जाता है तो ये इन छोटे छोटे इबलीस के कारिंदों का अंजाम हमने खित्ता जमीन पर देखा है भैया। हमने देखा है। हमारा मुल्क जो हमारे लोग उठ के वो जी काफिर है, वो बेहया है, यूरोप वाले वो वैसे हैं, इनकी हया को, इनकी अखलाकियात को ये लोग छू भी नहीं सकते। अच्छा, ये वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। जी, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप वहाँ पे सोशल वर्कर भी हैं, लोगों की मदद भी करती, खवातीन से काफ़ी राब्ता है। जो ये खबरें चल रही हैं, इसके बाद खवातीन में क्या बातचीत हो रही है जर्मनी में? जी, गम और गुस्सा है, अज़ियत है, तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो माहौल में या मेरे राब्ते में अक्सर ऐसी खवातीन हैं कि जो नेकी और पाकीज़गी के सब दर्स लेती हैं और उन पर अमल करती हैं। अंगुश बदन्ना हो गए हम हैरत से कि या रब्बे ज़ुल जलाल, ये क्या हो रहा है? वो नेक लोग अपने मकाम पे डर रहे हैं कि अज़ाब इलाही आएगा तो हम क्या करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी खवातीन को यही कहूंगी कि अपनी औलादों को नसीहत कीजिए, इस बुराई की तरफ उनको निशानदही करके कहिए कि ये शैतान की वो बुराई है जो इस वक्त जमीन पर फैल रही है, जिसके खिलाफ साहिब इज्जत शरफ को, जिनके पास गैरत है, इज्जत है, शराफत है, खुदा का खौफ दिलों में है, जो अपनी इस मुख्तसर जिंदगी के खात्मे पर यकीन रखते हैं, उनको उसकी तरफ रागिब कीजिए ताकि आने वाली नस्लों की अखलाकियात की तामीर रह सके। इन्होंने अखलाकियात का बेड़ा गर्क कर दिया है। और एक आपके प्लेटफॉर्म से मैं आखिर में जरूर ये बात पहुंचाना चाहूंगी उन लोगों तक के जो अरबाब इख्तियार हो जाते हैं या बन जाते हैं कभी भी, कि इस मुल्क के पाकिस्तान से सबसे बड़ी जलालत और निजासत को खत्म करने के लिए वही कानून बनाया जाए जो इन मुहज़्ज़ब मुआशरों ने बनाया है, जिन्हें ये काफिर कहते हैं, और वो मुशर्रफ बा इस्लाम है, और ये नाम इस्लाम का लेकर कुफ्र की जलालत और दलदल में गिरे हुए हैं। वहां पे ईमान की कोई रत्ती मुझे नजर नहीं आती है। जो भी कोई हक के लिए खड़ा होता है उसके ये इस तरह बखिए उधेड़ते हैं, उसका फला कमा करने में अपनी निजासत और जलालत की हद तक जाते हैं। जो उनका वजीर दाखिला है, उसने पता नहीं उसको किस बात पे इन्होंने इतना आसमान पे चढ़ा रखा है कि वो अलल ऐलान बोलता है कि इस हक गो को, हक परस्त को, जिसको कि पूरी दुनिया एतराफ करती है और अकीदत और मोहब्बत से सीनों में उसके लिए मोहब्बत रखते हैं, ये अपनी खजालत, नौसत और गिलाजत उस औरत के साथ मिल के दोनों ये जो धंधा कर रहे हैं, तीसरा यहाँ इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ये सरेआम बोलते हैं कि हम हर हद पर जाएंगे और हर हद पर पहुंचेंगे। उसके लिए ना हमें किसी जमूर की यानी किसी इंसान की फिक्र है,
نہ ہمیں کسی قانون کی فکر ہے، اور کھلے لفظوں میں کہ نہ ہی ہمیں خدا اور اس کے دین کی فکر ہے۔ اس کو ہم پامال کرنے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ، کہ جس کی تخلیق یہ نازک عورت کی اس قدر پامالی اور بے حرمتی، ماں کی، بہن کی، بیٹی کی، وہ شخص، وہ لوگ بیٹھے وہاں کر رہے ہیں، یہ کھلم کھلا خدا کے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے وہ حق پرست انسان اس کے ساتھ آپ سب کو، ہم سب کو دیکھیے جناب ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو یہ بات ہمارے تک بات میں مثال میں جیسے ہی پہنچی ہے کہ ایک چڑیا اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی کا لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ کو تو کیسے بجھائے گی اس ایک قطرے سے؟ تو اس نے کہا تھا کم از کم میں ان لوگوں میں شامل رہوں گی کہ جو اس خدا کے دشمن کے خلاف اور خدا کے اس لشکر کے ساتھ شامل ہونے کے لیے میرے عمل کے لیے ضروری۔ تو آج وہی وقت آ چکا ہے۔ اس نمرود کی آتش نے، آتش نمرود نے پاکستان کو جلانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ للہ ہر شخص اپنی پیٹ میں، اپنی چونچ میں پانی کے قطرے کے برابر بھی اپنی اوقات کے مطابق ہی، اپنی قوت کے مطابق بھی اگر حق کے لیے صحیح کرے گا تو یقین کیجئے کہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناجی ہوں گے۔ زندگی بنائی اسی لیے گئی ہے کہ اس میں مثبت اور نیکی کا ساتھ دے، برائی کے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ یہ کربلا کی تعلیم و تربیت ہے، اور اس میں اپنی خواتین کو آپ کے اس توسط سے یہ ہمت دلاؤں گی کہ کبھی مت گھبرائیے گا۔ حق کے لیے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہونا یہ سنت فاطمہ زہرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ہمیں جناب زینب نے یہ سکھایا ہے۔ آج گھبرائیے مت، یہ دنیا دار چھوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ جناب زینب نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک چادر چھننے کے بعد، چادر اس یزیدی فوج نے چھین لی تھی، لیکن بی بی نے اپنے حق کی ترویج کو، تعلیم و تربیت کو، وحدانیت خدائے بزرگ و برتر کے اس تمام معجزے اور عرفان کو بیان کیا ہے، معرفت الہی کو عام کیا ہے، اور خواتین اٹھ کھڑی ہوں، کیونکہ حق کا اور خدا کا راستہ معرفت الہی کا راستہ ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، آخر پہ صرف یہ بتائیے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جرمنی میں آپ عرصہ دراز سے ہیں، جرمنی کی پولیس جب کسی خاتون کو گرفتار کرتی ہے وہاں پہ بھی بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، پھر سب کے سامنے مارتے ہیں، یا علیحدہ لے جا کے مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، یا صرف خواتین ہی خواتین کو گرفتار کرتی ہیں وہاں پہ؟ مختصر ذرا جواب دیجیے گا، ٹائم ختم ہے۔ جی 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 بالکل، یہ ایک عزت دار معاشرہ ہے میرے بھیا، یہاں انسان کی تکریم ہے، یہاں پہ خدا کے قانون کے مطابق ہر دوسرا انسان ایک عزت نفس اور ایک ذات کردگار کا وجود ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی جرم مجرم عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی، یہاں عورت مرد کا وہ سلسلہ نہیں ہے، بے شک عورتیں بھی ہوتی ہیں، اگر مرد ہی گرفتار کریں لیکن ان کو پورے عزت و احترام سے ان کی بات سنی جاتی ہے، ان سے گفتگو کی جاتی ہے، ان کو عام دوسرے کے سامنے نہیں کیا جاتا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اس کی عزت نفس پر حملہ نہ ہو۔ یہ قانون فطرت نہیں ہے، اور قانون معاشرہ ہے، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے۔ یہاں پہ یہاں عزت ہے۔ میں نے پولیس میں، میں انٹرپول میں، پولیس میں، کرمنل پولیس میں کام کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ کتنا احترام کرتے ہیں، چاہے اگلا مجرم ہے اس کو کہنے کا حق ہے، اس کو اپنے وکیل کے ساتھ بات کرنے کا حق ہے، اس کو قانونی طریقے سے ہر بات سنی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو لاگو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، نہ اس کو سختی سے، نہ اس کو برا، بلکہ آپ کر کے ہی بلایا جاتا ہاں ہے۔ جی، یہ مہذب معاشرہ ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور بھی پروگرام آپ سے چلتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ، خدا۔ آپ کر کے بلاتے ہیں، اور میں یہ بات کرنے ہی والا تھا کہ یہاں یورپ میں پولیس اگر کسی کو گرفتار کر لیتی ہے، چاہے اس نے قتل بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، تو عزت اور احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ میرا ایک جاننے والا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی، انگلینڈ کی بات ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو کہتا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو لاک اپ میں، تو پولیس والے نے آ کے پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھنی، آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا جی، تو اس نے میرا وضو کروایا، مجھے جان ماز پیش کی۔ یہ
قومیں ترقی ویسے نہیں کرتی، انسانوں اور جانوروں میں فرق ہے۔ آج آپ وہاں پہ ہر طرف جانور، درندے، بھیڑیے دیکھتے ہیں۔ کیوں سب یورپ میں آنا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ انسانیت زندہ ہے اور ہمارے وہاں پہ مر چکی ہے، ضمیر مر چکے ہیں۔ ضمیروں کے سودے ہوتے ہیں، عزتوں کے سودے ہوتے ہیں۔ جی تو سوچئے ذرا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔